آج ہمارے سامنے ایک کہانی ہے کراچی کے ایک پرانے محلے کی۔ وہ تنگ گلیاں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چھتیں، وہ شور، لیکن اس کہانی کا دل ایک نوجوان ہے جس کا نام ایمان ہے، اور اس کی کہانی صرف اس کی نہیں بلکہ شاید ہم میں سے ہر اس شخص کی ہے جو کبھی نہ کبھی یہ سوچتا ہے یہ کام کل کر لوں گا۔ ہمارے ہاتھ جو تحریر ہے وہ اسی ایک خیال کے گرد گھومتی ہے جسے وہ کل کا فریب کہتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک طرح سے ایک نفسیاتی مطالعہ ہے کہ ہم کیوں اہم کاموں کو ٹالتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہمیں اس کی قیمت چکانی پڑے۔ آئیے اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ بالکل، اور اس کہانی کو جو چیز میرے خیال میں بہت طاقتور بناتی ہے وہ اس کی سادگی ہے۔ یہ کسی بڑے بحران کی کہانی نہیں ہے، یہ روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تاخیر کی کہانی ہے جو جمع ہو کر ایک بڑے سانے کو جنم دیتی ہے۔ نفسیات میں اسے پریزنٹ بائس کہتے ہیں۔ اچھا، پریزنٹ بائس، یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی حال کی یہ جو چھوٹی سی راحت یا خوشی ہے وہ مستقبل کے کسی بڑے فائلے پر غالب آ جاتی ہے، اور ایمان کی کہانی اسی تعصب کی ایک بہترین آپ کہہ لیں کہ مثال ہے۔ تو آئیے ایمان سے ملتے ہیں۔ 24 سال کا، ذہین، محنتی، لیکن اس کی ساری توانائی اور قابلیت کل کے انتظار میں ضائع ہو رہی ہے۔ جی، ماخذ میں اس کی عادت کی واضح مثالیں ہیں کہ کل سے پڑھائی شروع کروں گا، کل سے نمازیں وقت پر ہوں گی، کل والدین کے پاس بیٹھوں گا۔ یہ سب کچھ اتنا جانا پہچانا لگتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی زندگی میں کوئی بڑی پریشانی نہیں، والدین صحت مند ہیں، وہ اس جار میں پھنستا کیوں ہے؟ دیکھیں یہی نقطہ اس کہانی کو دلچسپ بناتا ہے۔ بحران کی عدم موجودگی ہی دراصل مسئلہ ہے۔ جب کوئی فوری خطرہ نہ ہو تو انسان آرام دہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو پریزنٹ بائس کی ہم نے بات کی وہ تب زیادہ مضبوط ہوتا ہے جب مستقبل کے نتائج غیر واضح یا دور لگیں۔ ایمان کے لیے امتحان میں فیل ہونے کا نتیجہ ابھی دور تھا، والدین کی ناراضگی کا امکان ابھی واضح نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں چھت پر بیٹھ کر موبائل فون استعمال کرنے کی جو فوری تسکین تھی وہ زیادہ پرکشش تھی۔ اور اس کی چھت کا ذکر بار بار آتا ہے۔ جی، وہ چھت اس کے لیے صرف ایک جگہ نہیں تھی بلکہ ایک نفسیاتی پناہ گاہ تھی جہاں وہ ذمہ داریوں کی حقیقت سے فرار حاصل کرتا تھا۔ یعنی وہ جان بوجھ کر غفلت نہیں برت رہا تھا، بلکہ وہ ایک ایسی نفسیاتی کیفیت میں تھا جہاں آج کی آسانی کل کی اہمیت پر بھاری تھی۔ بالکل۔ اور ماخذ اس کی شاموں کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ وہ چھت پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا، خواب بنتا، لیکن اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل فون اسے ان خوابوں کی تعبیر سے دور رکھتا تھا۔ بالکل، اور یہ ایک عالمگیر تضاد ہے۔ ہم سب بڑے خواب دیکھتے ہیں، لیکن ان خوابوں تک پہنچنے کے لیے جو چھوٹے روزمرہ کے اقدامات ضروری ہیں ہم اکثر انہیں ہی ٹال دیتے ہیں۔ صحیح۔ ایمان کا کردار ہمیں ایک طرح سے آئینہ دکھاتا ہے۔ اس کی تاخیر صرف سستی نہیں تھی، یہ ایک طرح سے حقیقت کا سامنا کرنے سے گریز بھی تھا۔ گریز؟ کس طرح کا گریز؟ مطلب یہ کہ کسی کام کو شروع کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس میں ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ جب تک آپ اسے کل پر ٹالتے رہتے ہیں ناکامی کا کوئی امکان نہیں ہوتا، آپ محفوظ رہتے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو ایمان اپنی اس کل کی دنیا میں آرام سے جی رہا ہے، لیکن حقیقت زیادہ دیر انتظار نہیں کرتی۔ بالکل، اور یہیں سے کہانی میں پہلی دستک سنائی دیتی ہے۔ جی، اس کے محلے میں ایک 70 سالہ بزرگ رہتے ہیں جو ایک دن اس کے سامنے گر جاتے ہیں۔ ایمان وہیں موجود ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کہانی کا پہلا اہم موڑ ہے۔ اس لمحے ایمان کے ذہن میں جو کشمکش ہوتی ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ سوچتا ہے ابھی جاؤں یا کل چلا جاؤں گا، اور وہ کل کا انتخاب کرتا ہے۔ جی، یہ فیصلہ اس کی عادت کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صرف ایک کام کو ٹالنا نہیں ہے، یہ ایک انسانی ذمہ داری، ایک اخلاقی فرض کو ٹالنا ہے۔ صحیح۔ مدد کرنے کا لمحہ گزر رہا ہے اور وہ حساب کتاب میں پڑا ہے۔ جب میں نے یہ حصہ پڑھا کہ اس نے اپنے بیمار پڑوسی کی مدد کل پر ٹال دی تو مجھے واقعی ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن اس کے نتائج اتنے بڑے تھے۔ یہ دکھاتا ہے کہ تاخیر صرف کاموں کو ٹالنا نہیں، یہ انسانیت کو ٹالنا بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب اگلی صبح اسے بزرگ کی موت کی خبر ملتی ہے تو ماخذ کہتا ہے کہ اس نے ایک عجیب سا خالی پن محسوس کیا۔ یہ خالی پن کیا تھا؟ کیا یہ صرف افسوس تھا یا کچھ اور؟ میرے خیال میں یہ صرف افسوس سے زیادہ گہرا ہے۔ یہ کوگنیٹو ڈسوننس کا پہلا احساس ہے۔ اچھا۔ یعنی اس کے عمل یعنی مدد نہ کرنا اور اس کے عقیدے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، ان کے درمیان ایک تضاد پیدا ہو گیا ہے۔
وہ خالی پن اس کی خود ساختہ دنیا میں پڑنے والی پہلی دراڑ تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کل ہمیشہ نہیں آتا۔ اور اس کے فیصلوں کے حقیقی اور ناقابل واپسی نتائج ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اس سے پہلے تاخیر کے نتائج شاید ایک امتحان میں کم نمبر یا والدین کی ڈانٹ تک محدود تھے، اب یہ زندگی اور موت کا معاملہ بن گیا تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد بھی وہ اپنی عادت نہیں بدلتا، جو کہ بہت حیران کن ہے۔ جی۔ اور یہاں اس کا دوست فیصل کہانی میں داخل ہوتا ہے۔ فیصل اسے براہ راست کہتا ہے، یار تم ہمیشہ کل کے لیے چھپ جاتے ہو، تمہاری زندگی ایک دن تم سے چھین لی جائے گی۔ یہ ایک بہت سخت اور سیدھی بات ہے، لیکن کیا اس طرح کی براہ راست تنبیہ واقعی کام کرتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اکثر معاملات میں یہ کام نہیں کرتی ہیں۔ جب کوئی شخص اپنی عادت کے انکار میں گہرا دھنسا ہو تو ایسی نصیحت ایک ذاتی حملے کی طرح محسوس ہوتی ہے، اور ایمان اسے ہنسی میں اڑا دیتا ہے۔ بالکل۔ یہ اس کا دفاعی رد عمل تھا، وہ سچائی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ یہاں ایک اور نفسیاتی تعصب کام کر رہا ہے جسے آپٹمزم بائس کہتے ہیں۔ یعنی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا والی سوچ۔ جی، یہ وہ غیر حقیقی یقین کہ مستقبل میں ہمارے ساتھ برا نہیں ہوگا اور ہمارے پاس ہمیشہ زیادہ وقت، زیادہ توانائی اور بہتر حالات ہوں گے۔ ایمان بھی یہی سوچ رہا تھا، ابھی بہت وقت ہے، فکر مت کرو۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کی زندگی پر بھی وہی اصول لاگو ہوتے ہیں جو اس کے پڑوسی پر ہوئے تھے۔ تو وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ اس کا مستقبل کا میں زیادہ ذمہ دار اور بہتر ہوگا۔ یہ ایک ایسا جال ہے جس میں ہم سب کبھی نہ کبھی پھنستے ہیں۔ جی، اور یہی خوش فہمی اسے کہانی کے سب سے بڑے سانحے کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کی ماں کی بیماری۔ جی ہاں، اور یہاں کہانی کا تناؤ اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کی وارننگ بالکل واضح ہے، یہ سنگین ہے، فوری علاج ضروری ہے۔ یہاں کوئی ابہام نہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ صورتحال کی سنگینی بالکل سامنے ہے، لیکن ایمان کا رد عمل وہی رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کل علاج پر دھیان دوں گا، آج مصروف ہوں۔ یہ جملہ سن کر ہی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اب داؤ پر بہت کچھ لگا ہے۔ جی، یہ کوئی امتحان یا ملاقات نہیں، یہ اس کی ماں کی زندگی ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تاخیر اب صرف سستی یا پریزنٹ بائس نہیں رہی، یہ ایک دفاعی طریقہ کار بن گیا ہے۔ سنگین حقیقت کا سامنا کرنے کے بجائے کہ اس کی ماں شدید بیمار ہے اور اسے اس کی ضرورت ہے، وہ کل کی غیر حقیقی دنیا میں پناہ لیتا ہے۔ ایک طرح کا نفسیاتی فرار۔ بالکل۔ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ اس کی ماں کو کچھ ہو سکتا ہے بہت تکلیف دہ ہے، اس لیے اس کا دماغ اس حقیقت کو ہی ملتوی کر دیتا ہے۔ یہ انکار کی ایک شدید شکل ہے۔ اور اس انکار کا نتیجہ تباہ کن ہوتا ہے۔ اسی رات اس کی ماں کی حالت بگڑ جاتی ہے اور صبح ہونے سے پہلے ہی وہ انتقال کر جاتی ہیں۔ ماخذ میں جو منظر کشی کی گئی ہے وہ دل دہلا دینے والی ہے۔ وہ کھڑا رہا، ہاتھ بے بس اور کچھ نہ کر سکا۔ جی، یہ بے بسی، یہ لاچارگی اس کی مہینوں اور سالوں کی تاخیر کا حتمی نتیجہ ہے۔ وہ لمحہ آ گیا تھا جہاں کل کا آپشن ختم ہو چکا تھا۔ بالکل۔ اور اب فیصل کے الفاظ ایک پیشین گوئی کی طرح سچ ثابت ہو کر اس کے ذہن میں گونج رہے ہوں گے۔ جب وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو فیصل کے الفاظ کہانی کا مرکزی سبق بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، یہ سبق نہیں، یہ انتباہ ہے۔ کل کا انتظار سب سے بڑی چالاکی ہے جو تمہیں موت تک لے جا سکتی ہے۔ یہ صرف ایک فلسفیانہ بات نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے۔ تاخیر آپ سے عمل کرنے کی طاقت چھین لیتی ہے اور آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا جھٹکا ہے جو ایمان کو جڑ سے ہلا دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جو تبدیلی ہے وہ بہت مکمل اور فوری لگتی ہے۔ جی، وہ ایک قسم کھاتا ہے، اب سے ہر لمحہ حساب ہوگا، ہر بات وقت پر کہی جائے گی، ہر نیکی وقت پر کی جائے گی۔ کہانی اس کی تبدیلیوں کو تفصیل سے بتاتی ہے۔ فجر کی نماز کبھی نہ چھوڑنا، والد کی ہر بات کو فرض سمجھنا، ہر غلطی پر فوراً توبہ کرنا۔ لیکن کیا حقیقی زندگی میں تبدیلی اتنی سیدھی اور فوری ہوتی ہے؟ بظاہر تو کہانی میں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ایک ادبی پیشکش ہے۔ کہانی ہمیں ایک مثالی نتیجہ دکھاتی ہے تاکہ سبق واضح ہو سکے۔ صحیح۔ حقیقت میں ایسی گہری عادتوں کو بدلنے میں سالوں کی مسلسل کوشش اور جدوجہد لگتی ہے۔ ہاں، اس کی تبدیلی کا محرک بہت طاقتور تھا، شدید پچھتاوا اور ناقابل تلافی نقصان کا صدمہ۔ تو ایسے صدمے انسان کو بدل سکتے ہیں؟ بعض اوقات
ایسے صدمے ہی انسان کو مکمل طور پر بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے یہ آسان رہا ہوگا۔ اس کا ہر دن اس عزم کو نبھانے کی ایک جنگ رہی ہوگی۔ اور اس تبدیلی کا جو انعام کہانی میں بتایا گیا ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ یہ دولت یا شہرت نہیں، بلکہ سکون ہے۔ جی سکون۔ سالوں بعد وہ اسی چھت پر بیٹھتا ہے، لیکن اب وہ وہاں خوابوں میں کھونے یا حقیقت سے فرار کے لیے نہیں بیٹھتا۔ اب وہ وہاں بیٹھ کر اپنے ماضی کو یاد کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ وہ چھت جو کبھی فرار اور تاخیر کی علامت تھی، اب موجودگی اور سیکھے ہوئے سبق کی علامت بن چکی ہے۔ بالکل۔ اور سکون کا خیال بہت اہم ہے۔ مسلسل تاخیر انسان کو ایک دائمی ہلکے درجے کی بے چینی میں مبتلا رکھتی ہے۔ آپ کے ذہن کے پیچھے ہمیشہ وہ کام رہتے ہیں جو آپ نے نہیں کیے۔ ایک بوجھ سا رہتا ہے۔ جی، جب ایمان اپنے عمل کو اپنی نیت اور ذمہ داریوں کے ساتھ ہمانگ کر لیتا ہے تو وہ اندرونی کشمکش ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کا نام سکون ہے۔ اس نے صرف اپنی عادتیں نہیں بدلیں، اس نے اپنی اندرونی حالت کو بدل دیا ہے۔ کہانی کا اختتام بہت خوبصورت ہے کیونکہ یہ دائرہ ایمان سے بڑھا کر ہم سب تک لے آتی ہے۔ جی، تحریر کہتی ہے کہ یہ صرف ایمان کی کہانی نہیں، یہ ہر اس شخص کی ہے جو اپنے آج کو ایک ایسے کل کے لیے قربان کر رہا ہے جو شاید کبھی آئے ہی نہیں۔ جی، اور یہ ہمیں ایک بہت براہ راست سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ماخوذ پوچھتا ہے، اگر آج تمہارا آخری دن ہو، کیا تم نے وقت کو جیا؟ کیا تم نے وہ سب کچھ کیا جو ہونا چاہیے تھا؟ یہ ایک بھاری سوال ہے۔ بھاری ہے، لیکن اس کا مقصد ڈرانا نہیں بلکہ بیدار کرنا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی ان لمحوں کا مجموعہ ہے جو ابھی ہمارے پاس ہیں، نہ کہ ان لمحوں کا جن کی ہم مستقبل میں امید رکھتے ہیں۔ تو غور کرنے کے لیے ایک گہری سوچ یہ ہے کہ اس کل کے فریب کا اصل علاج کیا ہے۔ ایک فرضی کل کی بڑی بڑی منصوبہ بندی کرنے کے بجائے آج ایسا کون سا ایک چھوٹا بامانی کام کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، کوئی ایسی چیز جو بہت عرصے سے کل کی فہرست پر ہو۔ شاید یہ کسی سے کی جانے والی ایک ضروری گفتگو ہو، نیکی کا کوئی چھوٹا سا عمل ہو، یا صرف شکر گزاری کا ایک لمحہ۔ بالکل، نفسیاتی طور پر بھی بڑی تبدیلیوں کا آغاز ہمیشہ ایک چھوٹے قدم سے ہوتا ہے۔ اگر آپٹمزم بائس یا پریزنٹ بائس کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ مستقبل کے بارے میں سوچنا نہیں بلکہ حال میں ایک ٹھوس قدم اٹھانا ہے۔ صحیح۔ کہانی کا سبق یہی ہے کہ زندگی کی خوبصورتی اور اس کے تمام فرائض آج میں پوشیدہ ہیں۔ کل ایک وعدہ ہے، حقیقت نہیں، اور ایمان کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اس حقیقت کو قبول کرنے میں ہی حقیقی سکون اور کامیابی ہے۔